View 360 میں کیا امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات تہران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ گفتگو ایک ماہر سے۔ اگر دونوں فریق کافی لچک دکھائیں تو کسی معاہدے تک پہنچنا ناممکن نہیں۔ کام کی بات میں پاکستانی معیشت کے لیے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا کیوں ناگزیر ہے؟ اور آپ کو ملوائیں گے نیو یارک کے ایک منفرد ناولسٹ سے جو 60 سیکنڈ کی کہانیاں لکھتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ دیوانگی ہے، لیکن میں 38 برس سے ایسا کر رہا ہوں۔ میں زرد رنگ کا کوٹ اور بو ٹائی اور اسی رنگ کا ہیٹ پہنتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تماشا دکھانے والا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی کا تقریباً 64% 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ ماہرین اسے یوتھ کیپٹل کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ سرمایہ جس کی مدد سے ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ ملکوں کی قسمت بدل سکتا ہے، لیکن پاکستانی نوجوانوں میں بے روزگاری کی اونچی شرح اور ملازمتوں کے ناکافی مواقع اس سرمایہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں ہمارے اسپیشل سیگمنٹ کام کی بات سے، جس میں شامل کی جائیں گی ایسی کہانیاں جن میں بات ہوگی روزگار کی، مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع کی، ایسی تعلیم اور ہنر کی جس کی مانگ بڑھ رہی ہے، اور اس تعلیم اور ہنر کی بھی جس کی مانگ اب نہیں رہی۔ لیکن یہ کام کی بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اس میں آگے چل کر نئے آئیڈیاز، تخلیقی کاروباری آئیڈیاز اور انٹرپرینورشپ سے متعلق کہانیاں بھی شامل ہوں گی۔ تو نئے سال کا آغاز کرتے ہیں ویو 360 کے نئے سیگمنٹ کام کی بات سے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 15 سے 24 سال کی عمر کے پاکستانی نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 7.8% ہے۔ کام کی بات میں آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان کی جاب مارکیٹ کی صورتحال پر کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔ یہ محمد مہدی ہیں جو کچھ عرصے قبل کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، لیکن اب بے روزگار ہیں۔ ملازمت کی تلاش کے ساتھ مہدی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے اخراجات الگ ہیں۔ کرونا کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو نکالا جا رہا تھا، اس کا شکار ایک میں بھی بنا اور میں بھی ان امپلائڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی تک میں جاب اور ہر جگہ اپلائی کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے بہتر سے بہتر جاب مل جائے تاکہ میں اپنے اخراجات اور اپنی ضرورت اور اپنی فیملی کو لے کے چل سکوں۔ عظمیٰ گریجویشن مکمل کر کے گھر کے اخراجات اٹھانے میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، لیکن 6 ماہ قبل انہیں بھی نجی کمپنی کی ملازمت سے محروم ہونا پڑا، اور کئی کوششوں کے باوجود بھی اب تک دوبارہ ملازمت حاصل نہیں کر پائیں۔ اپنی تعلیم حاصل کر دی، مجھے جاب نہیں مل رہی، میں فیملی کو سپورٹ نہیں کر پا رہی، میری فیملی نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے، تو اس مشکل وقت میں میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں، لیکن وہی بے روزگاری ہے، میں خود ڈاؤن ہو رہی ہوں۔ گھر پہ بیٹھے بیٹھے عجیب سے آپ کو 1000 خیالات آتے ہیں، آپ خود سے جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایک جانب ملک میں مہنگائی بڑھی اور قوت خرید بھی کم ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب بے روزگاری کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ معروف معیشت دان اور سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی حال ہی میں سامنے آنے والی کتاب دی چارٹر آف اکانومی میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کرونا وبا کے دوران 15% ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیگر ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں بالخصوص خواتین میں بے روزگاری کی شرح اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کئی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے خیال میں عام تاثر کے برعکس ملک میں ملازمتوں کے مواقع تیزی سے بڑھے ہیں، اور کئی شعبوں نے حالیہ عرصے میں تیزی سے ترقی کی ہے، جس میں ہیلتھ سیکٹر، تعمیراتی شعبہ، آٹو موبائل اور کاٹن ٹیکسٹائل جیسی صنعتوں کے علاوہ IT سیکٹر بھی شامل ہے۔ احمد علی ضیاء پاکستان کی ایک بڑی ہیومن ریسورس کمپنی میں CEO ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ملازمتوں کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اگر آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے لیکن آپ نے اپنا اسکل سیٹ اپڈیٹ نہیں کیا ہے، when I say skill set, it has a lot to do with your social media skills, your digital skills, your ability to collaborate with different stakeholders.
تو اگر اس طرح کی آپ کی سم ہارڈ اسکلس اینڈ سم سافٹ اسکلس آر ناٹ اپ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا چینجنگ ورلڈ تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے. انسانی وسائل کے ماہرین کے خیال میں کئی ایسے شعبے جہاں اب تک ای کامرس کی تکنیک پوری طرح نہیں اپنائی گئیں وہاں ملازمتیں ملنے کے امکانات فی الحال کم اور مشکلات زیادہ ہیں. مثلاً ریٹیل سیکٹر جہاں کاروباری ماڈل اب بھی زیادہ تر مینول ہے. ادھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2 بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں ملازمتوں میں 2.4% اضافہ دیکھا گیا ہے جو رواں مالی سال کے آخر تک 2.7% تک پہنچنے کی توقع ہے. لیکن گزشتہ مالی سال میں ملازمتوں میں 5.4% کمی آئی، یعنی مارکیٹ میں آنے والی بہتری ماضی کے نقصانات کا ازالہ فی الحال نہیں کر سکتی. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. جاب مارکیٹ میں ہر کچھ عرصے کے بعد مختلف ٹرینڈز نظر آتے ہیں. کیریئر بنانے کے لیے ڈگری کا انتخاب کیسے کیا جائے، اس پر تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے ویو 360 کے نئے سیگمنٹ کام کی بات میں آنے والے پروگرامز میں. سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی ویلیو ان دا سوسائٹی. ہمارے یہاں تو پہلی بات پیرنٹس سے بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے نہیں بولتے ہمارا بچہ یہ بنے گا. ابھی کرمنالوجی میں نے چوز کی تھی کہ لا انفورسمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں کہ ایک ڈگری کے بیس پہ، لیکن جب یہاں پر آئے پتہ چلا کہ ڈگری کی بیس پہ کہ کسی جو ہے لا انفورسمنٹ پہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. اور اب کچھ بات بین الاقوامی سچویشن کی. ایران کی جانب سے گزشتہ جمعرات کو خلا میں لانچ کیا جانے والا سیٹلائٹ راکٹ اگرچہ اپنے مدار میں پہنچنے میں ناکام رہا، لیکن اس کی لانچ پر فرانس، جرمنی اور امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کا خلائی پروگرام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کی خلاف ورزی کرتا ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق سرگرمیوں سے گریز کرے جو جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. تہران کا موقف ہے کہ پروگرام ایرانی عوام کی بہتری کے لیے ہے. ایران کو، جس کا مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا میزائل پروگرام ہے، تکنیکی مسائل کی وجہ سے گزشتہ چند برسوں میں راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں متعدد بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایران کی جانب سے یہ راکٹ ایسے وقت میں لانچ کیا گیا تھا جب ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات آسٹریا کے شہر ویانا میں جاری ہیں. ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات میں اب تک ایران امریکہ سے براہ راست مذاکرات کرنے سے انکار کرتا آیا ہے. وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایران پروگرام کے ڈائریکٹر علی وائس سے انٹرویو میں سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ صورتحال مذاکرات اور صدر بائیڈن کی پوزیشن کو کیسے متاثر کر رہی ہے. There's no doubt that the fact that there are no direct negotiations between Iran and the US really complicates these negotiations. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے ان مذاکرات میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے. یہ تکنیکی اور انتہائی پیچیدہ معاملات ہیں جن کے لیے براہ راست مذاکرات کی ضرورت ہے اور ان کی عدم موجودگی میں غلط فہمیوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے. اگر دونوں فریق کافی لچک دکھائیں تو کسی معاہدے تک پہنچنا ناممکن نہیں. تاہم یہاں میرے خیال سے ایران امریکہ کو اس جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے پر سزا دینا چاہ رہا ہے جس سے صدر ٹرمپ نے 2018 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی. وہ امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کسی گھومنے والے دروازے کی طرح نہیں ہے جس سے امریکہ بغیر کوئی قیمت ادا کیے جب چاہے اندر باہر آ سکتا ہے. اپنی پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ایران جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا فیصلہ گزشتہ دہائی میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا بدترین فیصلہ تھا. آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل درست ہے. دیکھیے، JCPO ایک معاہدہ تھا جو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر رہا تھا جن کا مقصد ایران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنا تھا. جس وقت سر ٹرمپ 2017 میں صدر منتخب ہوئے اس وقت ایران کو ایک جوہری ہتھیار بنانے کے لیے افزودہ یورینیم جمع کرنے میں 12 مہینے کا وقت درکار تھا. جب ان کی صدارت ختم ہوئی تو یہ وقت سکڑ کر تقریباً 2 ماہ رہ گیا تھا اور اب 1 ماہ سے بھی کم رہ گیا ہے.
نہ صرف یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی کے وقت ایک بہتر معاہدہ لانے کا وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے دوسرے معاملات جیسے بیلسٹک میزائل پروگرام اور ایران کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان سب میں ایران کا برتاؤ معتدل کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا۔ لہٰذا وہ اسٹریٹجک مقصد جو امریکہ معاہدے سے دستبردار ہو کر حاصل کرنا چاہتا تھا ممکن نہ ہو پایا، جس نے بنیادی طور پر ایران اور امریکہ کو 2019 اور 2020 کے درمیان 3 بار فوجی تصادم کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس وقت ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بے حد قریب ہے۔ ایران تیل کی فروخت پر پابندیاں بھی ہٹانا چاہتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے ایک حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے؟ Look, every single sanctions relief that was دیکھیں، پابندیوں میں ہر طرح کا ریلیف جو اصل معاہدے میں شامل تھا JCPOA بحال ہونے کی صورت میں مل جائے گا، اور ایران بغیر کسی پابندی کے اپنا تیل فروخت کر سکے گا اور منجمد اثاثوں تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایرانیوں کے لیے اس وقت بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا تجارت اپنے معمول پر آ پائے گی ایسے میں جب ریپبلکنز 1 سال میں کانگریس یا 3 سال میں وائٹ ہاؤس میں واپس آ سکتے ہیں اور ایک بار پھر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران نے ایک اہم میزائل پروگرام بنایا ہے، ادھر اسرائیل نے اس معاہدے کی مخالفت کی ہے۔ آنے والے وقتوں میں کیا آپ ایران اسرائیل کے درمیان علاقائی کشیدگی دیکھ رہے ہیں؟ ایران اور امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ جوہری مسئلہ وہ واحد وجہ تھی جس پر وہ 2015 میں سمجھوتے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ اس افسوسناک انداز میں ختم ہوا جس نے دونوں فریقوں کے درمیان بد اعتمادی کو بڑھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ دیگر اختلافات سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ معاہدے کو دوبارہ بحال کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک مذاکراتی فریق کے طور پر امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کی جانب پہلا قدم ہے، اور پھر دونوں فریق ایک بہتر جوہری معاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصور کرنا واقعی ناممکن ہے کہ JCPOA کے کھنڈرات پر ایک طویل اور مضبوط جوہری معاہدہ یا ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام جیسے دیگر متنازع مسائل پر اضافی معاہدے کرنا ممکن ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے، لیکن ایران کے جوہری پروگرام کو ناکارہ بنانا میرے خیال میں ایران کے ساتھ دیگر اختلافات کو دور کرنے کی کوشش میں پہلا قدم ہے۔ چین اور ہانگ کانگ کے 5 لاکھ سے زیادہ شہری پڑھائی، روزگار اور ایک مختلف سیاسی اور اقتصادی ماحول میں جینے کی خواہش میں آسٹریلیا منتقل ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے آسٹریلیا اور چین کے درمیان سفارتی تنازع کا شکار بننے والے ایک شخص اور چین سے راہ فرار اختیار کرنے والی ایک طالبہ سے بات کی۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مین لینڈ چین اور ہانگ کانگ کے بہت سے لوگوں کو خطے استوا کے جنوب میں آسٹریلیا کی شکل میں تعلیم اور رہائش کے لیے ایک طرح کی محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے۔ آسٹریلیا انتہائی خوبصورت اور کثیر ثقافتوں والی جمہوریت ہے۔ چین سے تعلق رکھنے والے فنگ چونگئی سڈنی میں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ 2019 میں چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے ان پر آسٹریلیا کا جاسوس ہونے کا الزام لگایا۔ گلوبل ٹائمز نے اپنے الزام میں فنگ کے 2017 میں چین کے سفر پر حکام کی جانب سے کی گئی پوچھ گچھ کا حوالہ دیا تھا۔ فنگ اس الزام کی تردید کرتے ہیں اور ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چین کی پروپیگنڈا مشین کا حصہ ہے۔ وہ آسٹریلیا کو فکری سوچ کی آزادی کی جنت سمجھتے ہیں۔ میرے جیسی 1980 کی دہائی کی نسل جمہوریت پر یقین کے ساتھ پروان چڑھی ہے۔ 1989 میں انہوں نے تیانمن چوک پر جمہوریت نواز طلبہ تحریک کے خلاف بیجنگ کی پرتشدد مہم دیکھی۔ میں چین سے فرار ہونے کے لیے یہاں آیا۔ فاطمہ عبدالغفور نے بھی آزادی کے حصول کے لیے چین چھوڑا۔ وہ اپنی جائے پیدائش کو مشرقی ترکستان کے نام سے جانتی ہیں، جسے چین سنکیانگ کہتا ہے۔ میں نے یقینی طور پر چین اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میں ہمیشہ ایک غلام ہی رہتی۔ ان کا اشارہ مسلم ویگر اقلیتی گروپ کے ساتھ چین کے سلوک کی جانب ہے، جہاں انسانی حقوقی تنظیموں کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ویگر حراستی مراکز میں قید ہیں۔ میرے والد کو کیمپ لے جایا گیا، میرے بھائی کو بھی کیمپ لے جایا گیا۔ فاطمہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی موت ایک کیمپ میں ہوئی۔ وہ شادی کے بعد امریکہ سے آسٹریلیا منتقل ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا میں اس وقت 6.5 لاکھ سے زائد چینی نیاد تارکین وطن موجود ہیں۔
जो यहाँ बरतानिया और भारत से आने वालों के बाद तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। इसमें ताइवान और हांगकांग से आने वाले वो लोग शामिल नहीं हैं जो सिडनी जैसे शहरों में रहते हैं। बहुत से लोग वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने से खौफजदा थे। क्योंकि चीनी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, ये ताकत के उनके खानदान के अफराद अब भी चीन में हैं, वो इससे खौफजदा हैं। हांगकांग के रिहायशियों को ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश देने के तरीकों पर मार्च 2022 से काम शुरू होगा। ये नए प्रोग्राम बीजिंग की जानिब से कौमी सलामती के कानून के निफाज के बाद ऑस्ट्रेलिया के हांगकांग के साथ किए गए वादे का हिस्सा हैं। नेशनल सिक्योरिटी का कानून 2019 में जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहिरों पर रद्द अमल था, जो नाक़दीन का कहना है कि आज़ादी इजहार को महदूद करता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस कानून का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। प्रोफेसर फंग चोंगई का कहना है कि सिडनी में बरसों के दौरान उन्होंने यहाँ काफी पहले आने वाले चीनी तारकीन वतन और निस्बतन हाल में आने वालों के रवैयों में फर्क देखा है। पुराने चीनी तारकीन वतन मगरबी नजरियात के ज्यादा हामी हैं, जबकि नए आने वाले अपने वतन के बारे में हुब्बुल वतनी पर मबनी मुस्तहकम ख्यालात का इजहार करते हैं। 2008 में एक बड़ी तब्दीली आई। एक मुखालिफ सिंध में चीनी तलबा और चीनी तारकीन वतन एक बार फिर सड़क पर निकले, लेकिन इस बार चीनी हुकूमत की हिमायत करने और चीन की जमहूरियत की तहरीक को दबाने के लिए। लेकिन ये फंग चुंगई और फातिमा अब्दुल गफूर जैसे तारकीन वतन के लिए ऑस्ट्रेलिया की जानिब कशिश की एक वजह हो सकती है, जो लोगों को अपने नजरियात के इजहार की आज़ादी देती है। एलिज़ाबेथ ली के साथ सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात के 70 साला मोहम्मद बख्श मरी बलोच सकाफत को जिंदा रखने के लिए ऐसी बेशकीमत और दीदा ज़ेब छड़ियाँ बनाने का फन जारी रखे हुए हैं जो माजी में कबाइल के सरदार इस्तेमाल करते थे। मार्केट में उनकी एक छड़ी की कीमत 60,000 रुपए तक होती है। जानते हैं मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट में। जो मेरे हाथ पे ये छड़ी है तो इसकी कीमत जो है 55,000 रुपये, 55,000 यानी 20,000 से 15,000 से लेकर के 20,000 यानी 60,000 तक मैं छड़ियाँ बनाता हूँ। लकड़ी की एक छड़ी की कीमत हज़ारों रुपए, ये हैरानी की बात तो है मगर है दुरुस्त। कलात के ये 70 साला कारीगर अपने हुनर के ज़रिए एक मामूली लकड़ी को बेशकीमत छड़ी बना देते हैं। मेरा छड़ी जो है ये पहाड़ों में कऊ होता है, एक दरख्त होता है और बलूची में उसको ख़त बोलते हैं, और ये ख़त का लकड़ी जो है मैं पहाड़ों से मंगवाता हूँ। ये डिज़ाइनिंग जो मैंने बनाए इस पे जो है एक तो ये पित्तल लगता है इस पे, दूसरा जो है इस पे तांबा लगता है और गिलेट भी लगता है। और किसी बंदे को अगर शौक़ हो कि भाई मेरे लिए मोती भी लगा दे तो मोती भी लगाते हैं। किसी को अगर शौक़ हो तो रंगीन जो रंग से बनाते हैं वो रंग वाले भी मैं बनाता हूँ, और वो शौक़ के मुताबिक में जो भी कोई चीज़ मुझे आर्डर देता है उसी आर्डर पर मुताबिक मैं उसे बना कर देता हूँ। वो कहता है कि भाई मेरे लिए अच्छा सा छड़ी, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो बन जाता है। ये छड़ियाँ माजी में चरवाहे और बलोच कबाइल के सरदार इस्तेमाल किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ ये छड़ियाँ बलोच सकाफत का लाजमी जुज़ बनती गईं। मोहम्मद बख्श कई नामवर शख्सियात को भी छड़ियाँ तैयार करके दे चुके हैं। टीचर था वो मेरे पास आया मोटरसाइकिल पे, मेरे घर के सामने उसने हॉर्न दिया, मैं निकला बाहर तो उसने कहा कि भाई हम भी तो इसी छड़ी के पीछे आए हैं, पहले मेरे भाई आपसे मिला था, अभी मैं आपके पास आया हूँ, बड़ा मेहरबानी सेनेट साहब ने हम लोग को काफ़ी तंग कर रहे हैं तो ये छड़ी आप हमें दे देना, ये हाथ वाले दे देना। मैंने उस बंदे को छड़ी पेश कर दिया। कोर कमांडर साहब थे वो, उनकी तो स्टिक होते हैं वो छोटे वाले जो बगल में लगाते हैं, तो वो भी मैंने कोर कमांडर साहब को मैंने बना करके दिए थे। यानी ईरान तक और सऊदी तक हमारे छड़ी भी चले गए, वहाँ यहाँ से लोगों ने ले करके उधर दुबई भेज दिए, सऊदी भेज दिए, ईरान भेज दिए। तो ये हमारा छोटा सा हुनर है, और हमारे बलोच कौम जो है वो कल्चर भी रखते हैं और बलोच का एक तारीख़ भी होता है। मैं कहता हूँ कि तारीख़ हमारा गुम ना हो और बलोच कल्चर जो है वो ज़िंदा रहे। 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से नावल निगार डीन हर्ली न्यूयॉर्क के उन रहने वालों के बारे में 1 मिनट दौड़ाने की कहानियाँ लिख रहे हैं जिनसे वो सड़कों पर मिलते हैं। अपनी अदबी सलाहियतों से राहगीरों को दिलचस्पी फाहम करने के अलावा हर्ली एक अवार्ड याफ्ता साइंसी मुसन्निफ भी हैं।
Are you ready for your story? डैन हर्ली 40 साल से लिख रहे हैं। 80 की दिहाई में वो एक ऐसी सिंथ लेकर आए जिसे उन्होंने 60 सेकंड के नॉवेल्स कहा। ये उन लोगों की 1 मिनट की कहानियां हैं जिनसे वो पहले शिकागो और बाद में न्यूयॉर्क की सड़कों पर मिले थे। So many people just rush by, they're in a rush. बहुत से लोग बस भागम दौड़ में होते हैं, उन्हें जल्दी होती है, वो अपने ही सोचों में गुम रहते हैं। मुझे लगता है ये ज़हनी सुकून का एक लम्हा है। मौजूदा लम्हे को महसूस करो, आओ इसमें जी कर देखो। डैन का ख्याल था कि 60 सेकंड के नॉवेल का ये तजुर्बा थोड़े ही दिन चलेगा, लेकिन हंसी मजाक में शुरू होने वाला ये सिलसिला एक मिशन बन गया। अप्रैल सन 1983 में मैं अपना टाइपराइटर लेकर मिशिगन एवेन्यू की एक गली में गया, और जब मैं ये कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये एक बड़ी गलती है। मैं बहुत शर्मिंदगी और घबराहट महसूस करने लगा था, लेकिन खैर मैं बैठ गया। मैंने एक छोटा सा साइन लगाया जिस पर लिखा था आपकी जिंदगी की कहानी 60 सेकंड का नॉवल। हर कोई मुझे नजरअंदाज कर रहा था, और फिर एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक कहानी है। मैंने इससे सिर्फ 1 मिनट बात की और फिर सिर्फ चंद जुमले टाइप किए। जब मैंने कागज टाइपराइटर से निकाला तो मेरे इर्द गिर्द 20 लोग खड़े थे। मैंने उसे कहानी सुनाई और हर कोई तालियां बजाने लगा। डैन ने उस दिन तकरीबन $50 कमाए, और उस वक्त उन्हें ये ख्याल आया कि एक दोपहर को तफरी के लिए उनका ये मासूम सा ख्याल इससे कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है। डैन हर्ली, जिनकी आबाई रियासत न्यूयॉर्क है, एक वीकेंड पर न्यूयॉर्क सिटी आए और पहले ही हफ्ते उन्होंने तकरीबन $500 कमा लिए, जिससे उनका नौकरी छोड़ने और न्यूयॉर्क शहर मुंतकिल होने का फैसला आसान हो गया। उसके बाद डैन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। You know, sometimes I think I'm crazy. कभी कभी मुझे लगता है कि ये दीवानगी है, लेकिन मैं 38 बरस से ऐसा कर रहा हूँ। मैं जर्द रंग का कोट और बोटाई और उसी रंग का हैट पहनता हूँ, और लोग समझते हैं कि ये कोई तमाशा दिखाने वाला है। वाह, आखिर ये क्या है? Wow, what is this? देखने वाले को लगता है कि उनका हुनर बहुत आसान है। डैन एक शख्स से 1 मिनट तक बात करते हैं, उसके बारे में सबसे अहम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, फिर तेज़ी से टाइप करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ उसे एक ख़ास शख्स के लिए लिखते हैं, सामीन के लिए नहीं। उनका कहना है कि कोई और कुछ ऐसा नहीं करता। कुछ लोग तना होते हैं। मुझे यकीनी तौर पर ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बरसों में मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जिसके साथ उन्होंने सचमुच बात की है। सड़कों पर 4 साल तक लिखने के बाद डैन मशहूर हो गए, और उनकी उस शोहरत के साथ कारोबार की पेशकश और मौक़े भी आए। उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों और तकरीबात में मदऊ किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा मुआवजा मिलने लगा। उन्होंने एक घर भी खरीद लिया, लेकिन डैन का कहना है कि खुश होने के बजाय उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्हें राहगीरों से बात करना और नित नए लोगों से मिलना याद आता था। When I did it on the street, it's my... जब मैं सड़कों पर ये सब करता हूँ तो ये मेरी अपनी दुनिया है जिसे मैंने तख्लीक किया है। मेरे ख्याल में लोगों को ये अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उन्हें सुन रहा है और उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि डैन को यकीन है कि हर शख्स के पास ही सुनाने के लिए एक कहानी मौजूद है। एना नेल्सन के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।